صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اور کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا۔ اور رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، کیوں فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کریم کی ذات ببرکات نے کچھ ایسی برکتیں عطا فرمائیں جو کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ کچھ آپ کے تفردات ہیں، تخصصات ہیں، کچھ ایسی منفرد برکتیں اور خصوصیات اللہ کریم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو عطا کی ہیں جن میں وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ مثلاً آپ خود فرمایا کرتے تھے آخری دن تھے آپ کی زندگی کے، آخری ایام، ان میں آپ نے جب آپ کو قید کر دیا گیا تھا تو ان دنوں میں آپ نے فرمایا تھا میری 10 خصلتیں ہیں جو میرے رب کے پاس محفوظ ہیں، 10 خوبیاں۔ ان میں سے پہلی خوبی آپ نے بیان فرمایا میں وہ شخص ہوں جو 4تھے نمبر پر اسلام جس نے قبول کیا، 4تھے نمبر پہ جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہیں حضور کی امت میں۔ اور ایک آپ کی دوسری جو خصوصیت ہے، بھری کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس جزوی فضیلت میں حضرت عثمان غنی ذو النورین بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور وہ آپ کی فضیلت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں۔ یہ برکت صرف اور صرف ایک ہستی کو حاصل ہے اس کائنات میں، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین۔ یہ آپ کی انفرادی شان ہے جس شان میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسری ان کی شان خود جو بیان کی آپ نے، فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں کبھی گانے باجے کی محفل میں شریک نہیں ہوا،
اسلام قبول کرنے کے بعد تو ہونا ہی کیا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی برائی کی محفل میں میں نے قدم نہیں رکھا۔ چوتھی، آپ فرماتے ہیں کبھی زندگی میں کسی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوا۔ یہ پینے پلانے کی مجلسیں، یہ لڑائی جھگڑے کی مجلسیں، کبھی ان میں نے قدم نہیں رکھا۔ اور پانچویں خوبی اس سے بھی کمال ہے، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں کبھی زندگی میں برائی کی تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی، برائی کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس قدر پاک ہستی تھی جن کا نام حضرت عثمان غنی ذو النورین۔ اور چھٹی خوبی جس میں آپ اپنی مثال آپ ہیں، آپ نے فرمایا جب سے میں نے اپنا یہ ہاتھ دایاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا، حضور کے ہاتھ کو لگایا، میرا یہ ہاتھ جب سے حضور کے دست مبارک کے ساتھ ٹچ ہوا، اس وقت سے لے کر آخری زندگی کے 82 سال تک فرماتے ہیں میں نے یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کے قریب بھی نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، اتنا نسبتوں کا خیال رکھا کہ یہ میرا ہاتھ حضور کے دست مبارک کے قریب۔ ایک آپ کی ساتویں خوبی فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعۃ المبارک پر میں نے ایک غلام آزاد کیا۔ ایک غلام آزاد کرنے کا مطلب اس دور میں ایسے ہی تھا جیسے ایک گاڑی آج کے دور میں اچھی ایک گاڑی جو ہے وہ بیچ کر اللہ تعالیٰ کے رستے میں دے دینا، اتنا مہنگا ہوتا تھا غلام۔ آٹھویں خوبی آپ فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں، عہد اسلام سے پہلے اور بعد میں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، برا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، ادھر دیکھا بھی نہیں، دامن کو اتنا پاک رکھا۔ اور نویں خوبی آپ فرماتے ہیں جاہلیت کا دور ہو یا اسلام کے زمانے کا دور ہو، میں نے پوری اپنی زندگی میں ایک درم کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی۔ یعنی اتنے بڑے تاجر تھے آپ، مدینہ طیبہ کے تاجروں کے سردار تھے، یعنی انجمن تاجران جو مدینہ تھی اس کے پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے۔ اور بندہ تاجر بھی ہو اور تاجر بھی اتنے بڑے پائے کا ہو کہ انٹرنیشنل اس کا بزنس ہو، اور پھر پوری زندگی میں وہ 1 روپے کی بھی اس سے ہیرا پھیری نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر 10ویں خوبی آپ کی کیا تھی؟ 10ویں خوبی یہ ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین جنہوں نے قرآن جمع کر کے ہمیں دیا۔ یہ آج جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا احسان ہے، ہم پہ، ہماری نسلوں پہ احسان ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 سبق میں دہراتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا عقیدہ تھا ہر نسبت سے بڑھ کر نبی پاک کی نسبت، ہر شے سے بڑھ کر حضور کا حیا۔ سرکار پورا قافلہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے عمرہ کرنے کے لیے، ہتھیار ساتھ نہیں تھے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، باہر ایک بستی میں ٹھہرے تو اہل مکہ یہ سمجھے کہ حضور جنگ کرنے آئے ہیں۔ وہ مسلح ہو کر تلواریں نیزے لے کر تیار ہو گئے، تو آپ نے پیغام بھیجا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ لڑنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم سے بات چیت کر لو، مذاکرات کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جتنے صحابہ کرام ہیں، آپ کے غلام، آپ کے ساتھ
آپ کے ساتھی دوست، آپ ان میں سے کسی صاحب علم، صاحب حکمت، صاحب تدبر اور بہت ذہین و فطین شخص جو ٹیبل ٹاک کا ماہر ہے، جو مذاکرات کا ماہر ہے، آپ اس کو بھیج دیں، ہم اس سے بات چیت کر لیتے ہیں، مذاکرات کر لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اس کی ہاں آپ کی ہاں ہوگی، اس کی نہ آپ کی نہ ہوگی۔ جو بات وہ کر دے گا وہ آپ کی طرف سے فائنل ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 اپنے عظیم صحابہ کرام کی طرف دیکھا جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضور کی نگاہ نبوت نے ان سب میں سے اپنی ذاتی نمائندگی کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا، اس ہستی کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، جا کے ان کے ساتھ بات چیت کرو اور انہیں سمجھاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین گئے، مذاکرات شروع ہوئے۔ خانہ کعبہ شریف سامنے ہے، سین حرم ہے، ادھر آب زمزم کا چشمہ بہہ رہا ہے، ادھر مقام ابراہیم ہے، درمیان میں بیٹھ کر نشستیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں، دوسری طرف مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کے دوران آخر کار اس چیز پہ اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے چلو ہم آئے ہیں اس بار۔ انہوں نے کہا جی اس بار تو آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ ہماری عورتیں ہمیں جینے نہیں دیں گی کہ وہ آ کے یہاں مکے میں عمرہ کر گئے اور تم منہ دیکھتے رہ گئے۔ عربوں کا ایک رواج تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، کم از کم اس مرتبہ ہم نہیں آپ کو عمرہ کرنے دیں گے ورنہ لڑائی ہوگی۔ ہاں آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ اگلے سال آ جائیں۔ اور اگلے سال چونکہ آپ اچانک پہنچ گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اگلے سال ہم یہ کریں گے کہ ہم مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے، ہم پہاڑوں پہ اپنے خیمے لگا لیں گے، اپنے کھانے پینے کے انتظامات وہاں کر لیں گے، آپ یہاں آنا، آپ 15-20 دن مہینہ یہاں رہنا، تسلی سے عمرہ کرنا، آپ چلے جانا۔ اس سال آپ نہ آئیں ادھر، ہماری بھی بات رہ جائے گی، آپ کی بھی بات رہ جائے گی۔ حضرت عثمان غنی بڑے حلیم الطبع آدمی تھے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا کالی طبیعت دا بندہ، وہ نہیں تھے، حوصلے والے آدمی تھے، صبر والے آدمی تھے، اور سرکار نے ان کا انتخاب بھیجا بھی اس لیے تھا کر کے کہ یہ بندہ حکمت والا ہے، صبر والا ہے، حوصلے والا ہے، دور تک نظر رکھنے والا ہے، جذباتی فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے نا، تو حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے مشورہ دو بھائی، یہ جو بندے پکڑے گئے مشرکین مکہ کے، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ کرام میں 2 گروپ بن گئے تھے، ایک صدیق اکبر کا گروپ تھا، ایک حضرت عمر فاروق کا گروپ تھا۔ صدیق اکبر کا گروپ وہ کہنے لگے نہیں جی حضور اپنے ہی تو ہیں نا، ٹھیک ہے اس طرف کے ہیں، کافر ہیں، لیکن پیچھے خاندان تو ایک ہے، اب ان کو مار دیں گے تو قیدی ہیں، اس کی بجائے شاید یہ کل کو مسلمان ہو جائیں، تو آپ یوں کریں کہ ان سے کچھ نہ کچھ فدیہ لے لیں، کچھ بچوں کو پڑھا دیں، کچھ اس طرح کچھ باتیں ہوئیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے تھے، آپ نے نیام سے تلوار نکال لی، حضور نہیں، ان بدبختوں نے اللہ کے دین کے خلاف اور آپ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، نہیں چھوڑیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو قتل کریں گے۔ اب صحابہ کرام ہیں، دونوں کی طرف سے اوپینین آ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بیٹھ جاؤ، اور حضرت صدیق اکبر کے مشورے کو مان لیا، اور اس لیے مان لیا کہ ٹھیک تم نے بات کی ہے، آج نہیں تو کل ہمیں گا، کل یہ مسلمان بن جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضور نے اور سیدنا صدیق اکبر نے جو دیکھا
ویسے ہی ہوا، کچھ وقت کے بعد وہی لوگ مسلمان بن گئے اور انہی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے جو پیغام آیا وہ یہ تھا، حبیب ٹھیک ہے آپ نے صدیق اکبر کی طرف ادھر کا فیصلہ ہے، لیکن میرا ووٹ جو ہے وہ اس وقت حضرت عمر فاروق کے حق میں ہے۔ تو یہ طبیعتوں کا ایک اختلاف ہوتا ہے، اور حضور کی امت میں ایسا اختلاف ہو تو اختلاف امتی رحمتن، یہ رحمت ہوتا ہے، دونوں میں کوئی خیر کے پہلو ہوتے ہیں، لیکن صاحب بصیرت وہ ہوتا ہے جو اس اختلاف کو ختم کر کے اسلام کو عروج دے دے، برکتوں کو بڑھا دے۔ تو اس لیے انتخاب کیا تھا، جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ صاحب حلم تھے، نرم دل تھے، دور تک دیکھتے تھے، اس لیے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن نرم جتنے بھی تھے ایک بات یاد رکھیں، جب مصطفیٰ کی باری آتی تھی پھر کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے۔ عشق رسول کریم میں پہاڑوں سے سخت تھے، انہوں نے ان کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین مذاکرات میں یہ طے پا گیا، ٹھیک ہے اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، تم مکہ چھوڑ کے باہر چلے جاؤ گے، ہم یہاں مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے، ہم ادھر رہائش رکھیں گے، ہم ادھر طواف کریں گے، آب زمزم پئیں گے، ساری چیزیں۔ جب یہ ساری چیزیں صلح کے ساتھ طے ہو گئیں تو مکہ والوں نے کہا حضرت عثمان غنی سے، بھئی چلو اب معاملات طے ہو گئے ہیں، ہر چیز ریٹن مذاکرات پائے تکمیل کو پہنچ گئے، اب تم واپس جاؤ، لیکن چلو اب تم آ گئے ہو تو تمہارے ساتھ ہم یہ رعایت کرتے ہیں، آپ طواف کر لیں، کیونکہ آپ سین حرم میں بیٹھے ہیں خانہ کعبے کے سامنے، تو چلو آپ طواف کر لو اور ادھر صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگا لو، تو آب زمزم بھی پی لو، ادھر مقام ابراہیم پہ تم نے کوئی نفل پڑھنے وہ بھی پڑھ لو، چلو تمہارا عمرہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم خانہ کعبہ کے لیے آئے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم آب زمزم کے لیے آئے ہیں؟ ہم صفا مروہ پہ چکر لگانے کے لیے آئے ہیں؟ تم نے غلط سمجھا، ہم اس کے لیے نہیں آئے، ہم تو اس کے لیے آئے ہیں جو نبیوں کا نبی ہے، جو ہمارا امام ہے، ہم تو ان کی محبت میں آئے ہیں۔ اور تم مجھے آفر کر رہے ہو کہ میں ادھر طواف کر لوں، چکر لگا لوں، ادھر خانہ کعبے کے حجر اسود کو بوسہ دے لوں، اور میرا نبی نہ کرے یہ سارا کچھ، وہ ادھر باہر بیٹھا رہے اور حضور کے ساتھی ادھر بیٹھے رہے ہوں، میں اکیلا ادھر نہیں۔ کوئی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے حیثیت کسی بھی چیز کی جب تک حضور کی مرضی اور حضور کی رضا شامل نہ ہو۔ ہمارا حج، ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا طواف، ہمارا خانہ کعبہ، ہمارا آب زمزم، سب کچھ برکتیں یہ مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہیں، اگر حضور کی نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عشق تھا حضرت عثمان غنی کا جو بول پڑا، تو ان لوگوں نے اس کو محسوس کیا، مکے کے سردار تھے، روسائے قریش تھے، غصے میں آ گئے کہ تم نے ہماری آفر کو بہت برے طریقے سے ٹھکرایا ہے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا نہیں، اگر تم نے اس طرح ہمیں ہمارے منہ توڑ جواب دیا ہے تو اب ہم بھی سختی کریں گے اور تمہیں قید کر لیں گے، تمہیں واپس جانے ہی نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا رسے منگوائے جائیں اور ان کو باندھا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے فرمایا لو مکست بہا سنۃ واحدہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم بالحدیبیہ ما طفت بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، اگر ایک سال بھی تم مجھے زنجیروں میں باندھ کر یہاں رکھو اور جبراً تم مجھ پہ سختی کرتے رہو ایک سال تک، اور کھانا پینا بھی میرا بند کر دو، ما طفت بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک آمینہ کے لال حضور خدا کے طواف نہیں کر لیتے۔ یہ عشق تھا، جب یہ جواب دیا وہ ہل گئے، وہ سمجھ گئے نہیں یہ ادھر کوئی بات اور ہے، یہ جو انہوں نے جام محبت پیا ہے یہ نشہ اتر نہیں سکتا، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اب انہوں نے آپ کو چھوڑنا چاہا، آپ نے دیکھا بھی نہیں اس طرف،
اب دوسرا پہلو بھی دیکھیں، ادھر باہر جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ وہاں جہاں جمع تھے، ادھر بات پھیل گئی آہستہ آہستہ۔ جو نئے نئے صحابہ بنے تھے ان میں سے کسی نے بات پھیلا دی، یار حضرت عثمان اچھے رہ گئے، مذاکرات کرنے گئے، سنا ہے مذاکرات میں یہ باتیں طے پائی ہیں، تو وہ تو ہم تو اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کو آفر ہوئی ہے، وہ تو عمرہ کر لیں گے، اچھے رہ گئے۔ چلو اتنی دور سے سفر کیا تھا، جب یہ بات چلتے چلتے حضور کی ذات تک پہنچی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، میرا عثمان میرے بغیر طواف کر لے گا، میرے بغیر وہ عمرہ کر لے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کرے۔ ہاں یہ تھی ادھر سے نسبت۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا مولا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین، آپ نے اس میں ہمیں سبق دیا کہ سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ہے، اور دوسرا حضرت عثمان غنی ذو النورین کی سیرت ہے جس سے آج ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی سخی آدمی تھے، اتنے بڑے سخی تھے، مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک سڑکیں بچھائیں، اور چند میل کے اوپر آپ نے ایک سرائے قائم کی، ایک کمرہ بنایا، اور ہر سرائے کے ساتھ آپ نے ایک کنواں بنوایا پانی کا، تاکہ جس نے بھی جانا ہے تو رستے میں قیام کرے۔ 22 لاکھ مربع میل حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے دیا تھا، اور اس 22 لاکھ کو ڈبل سے بھی اوپر 48 لاکھ مربع میل یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے فتح کر کے اسلام کو دیا ہے۔ 1 انچ بھی آج کسی نے اسلام کو فتح کر کے نہیں دیا آج کے دور میں، جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، بلکہ ملکوں کے ملک اور بستیوں کی بستیاں ہم نے کفار کے حوالے کر دی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے پورا کشمیر ہندوستان اس کے اوپر ڈاکہ مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن عثمان غنی اتنا بڑا آدمی تھا، اتنی بڑی ہستی تھی، 48 لاکھ مربع میل فتح کر کے اس ہستی نے اسلام کو دیا۔ قبرص تک، افغانستان تک، ایران تک، بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے شہر، یہ سب حضرت عثمان غنی ذو النورین نے فتح کر کے دی، آپ کے دور میں فتح ہوئے۔ اور سب سے بڑی چیز، حضرت عثمان غنی ذو النورین وہ ہستی ہیں، ان کا سبق اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کا کردار اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ان کی نگاہ ہمیشہ پاکیزہ رہی، شرم و حیا کے اتنے بڑے پیکر تھے۔ حضور فرماتے ہیں، میں اس شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عثمان غنی سے حساب ہی نہیں لے گا، کیوں؟ میں نے بات کر لی ہے، یا اللہ میرے عثمان سے شرم کی وجہ سے بولا نہیں جائے گا، جو اس سے پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیارے حبیب میں نے عثمان سے کیا حساب کرنا ہے، اس کی شرم و حیا کی وجہ سے 70,000 ایسے بندے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، عثمان غنی کی سفارش کی وجہ سے ہم جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ عثمان غنی ذو النورین ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ پاکیزہ رہی، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی زندگی سے یہ چیز ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا، سب سے حیادار شخص میری امت میں عثمان غنی ہے، اور جنت میں میرے سب سے قریب بھی عثمان غنی ہے۔ اس میں پیغام ہے کہ جو سب سے بڑا حیادار ہے وہی رسول اللہ کے قریب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے قریب ہوں تو پہلے اپنی آنکھ میں حیا پیدا کریں، اپنے خیال میں حیا پیدا کریں، اپنی فکر میں حیا پیدا کریں، اور اپنے پورے عمل میں حیا پیدا کریں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین
آپ کا ایک کارنامہ بہت بڑا ہے، اور وہ کارنامہ یہ ہے، ایک جنگ میں مسلمانوں کی اور دوسری طرف کفار کی جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، تو مسلمان آپس میں، ایک مدینہ منورہ کا مسلمان تھا، ایک مکہ مکرمہ کا تھا، ایک قبرص کا تھا، ایک افغانستان کا تھا، ایک ایران کا تھا، تو زبانوں کے لہجات میں تھوڑے تھوڑے فرق تھے، اور خود عرب کے اندر جو مصر کے لوگ تھے وہ کچھ اور لہجے میں قرآن پڑھتے تھے، جو شام کے لوگ تھے وہ اور لہجے میں قرآن پڑھتے تھے۔ آج بھی ہر 20 میل کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے، تو لوگوں نے اپنے اپنے لہجات میں قرآن پڑھنا شروع کیا، تو مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ جب آپس میں لڑنا شروع ہوا، مسلمانوں کا لڑائی شروع ہوئی، تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے حکماً آرڈر جاری کر دیا کہ ابھی قرآن پڑھنا بند کرو، جنگ کرو، جنگ کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر عظیم ہستیاں، لڑائی جاری رکھو، جنگ بند، قرآن پڑھنا فی الحال بند کرو، جنگ جاری رکھو۔ لڑائی کے بعد آپ نے ان کو بلا لیا، اور پھر آپ نے فرمایا یہ جتنے دیگر لہجات میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں ان کو بند کر دو، اور آپ نے قریش کے لہجے میں پھر قرآن لکھوایا، اور پھر اس کی نقول بنوا کر مختلف جو مسلمانوں کے بڑے بڑے صوبے تھے، ان بڑے صوبوں میں آپ نے قرآن مجید خود لکھوا کر بھیجا، اور باقی تمام تحاریر آپ نے ضبط کر لیں تاکہ امت میں اتفاق پیدا ہو۔ یہ وہ آپ نے اتفاق پیدا کروایا جو قیامت کی صبح تک موجود رہے گا۔ آج مسلمان کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، آپ دیکھیں گے پوری کائنات میں قرآن ایک ہے، زبر زیر پیش ایک ہے، اور پڑھنے کا سلیقہ ایک ہے۔ یہ احسان ہے حضرت جناب عثمان غنی کا ہم پہ، ورنہ اور بھی جنگیں شروع ہو جاتی۔ اور آخری چیز جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی سیرت سے، وہ ان کی قربانی ہے۔ دوستو، جن لوگوں کے مقام بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں حضرت عثمان غنی بھول گئے، ہم نے ان کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جس ہستی نے مسجد نبوی شریف کی جگہ وسیع کر کے دی تھی، جس ہستی نے مدینہ منورہ میں بھوکھوں کو کھانا کھلایا تھا، لاکھوں بھوکھے، ان کو آپ کھانا کھلاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے مجھے 3 ہی چیزیں پسند ہیں، ایک بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ایک ننگوں کو کپڑا پہنانا، ایک ہر وقت تلاوت قرآن کرنا۔ یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کو جب ضرورت تھی تو آپ نے کنویں کھدوا کے دیے۔ پورے مدینے میں میٹھے پانی کا چشمہ بیر روما اس کے پاس تھا، یہودی سے وہ چشمہ خرید کر 20,000 درہم کا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، صبح و شام فری پانی جاری کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی برکتیں تھیں۔ مگر دکھ اس بات کا ہے 12 سال حکومت کے بعد آپ نے اتنی خیر بانٹی، اتنی خیر بانٹی، صرف ایک مصر ملک سے جو 20 لاکھ سونے کے سکے ہر سال آتے تھے، 20 لاکھ دینار، حضرت عثمان غنی کی حکمت سے وہ 20 لاکھ 40 لاکھ ہو گئے۔ خزانے بھر دیے، برکتیں بھر دیں، لوگوں کے مکان، بلڈنگیں معاشی طور پہ مضبوط ہو گئے۔ اہل مدینہ جس وقت وہ لوگوں نے اپنے مکان اچھے اچھے بنائے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے فرمایا لوگوں اپنے مکان تو بڑے اچھے بناتے ہو، تو مسجد کو تم نے کیوں پرانا رکھا ہوا ہے؟ تو اس وقت آپ نے مسجد نبوی شریف کو دوبارہ تعمیر کروایا، اس کو بڑا کیا، بڑے بڑے ہال بنوائے، اور مسجد نبوی شریف پر سب سے پہلے سیمٹ، اس دور کا جو سیمٹ تھا، اور اس کے اوپر سفید چونا، یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے کروایا تھا۔ کیوں کروایا تھا؟ کچھ لوگوں نے اس وقت بھی آپ سے لڑنے کی کوشش کی، اور ان کا ارادہ اچھا ہی تھا، نیک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اے حضرت عثمان غنی، جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ تو چیز کو اصل حالت میں رکھو۔ آپ نے فرمایا تمہاری نیت اچھی ہے، لیکن میری بات سنو، اور جب تمہارے گھر کچے تھے اس وقت مسجد نبوی بھی کچی تھی، اب تمہارے گھر تو پکے ہو گئے، بڑے بڑے عالی شان تم نے بنگلے بنا لیے، اور اللہ کے گھر کو تم کچا رکھو۔
تو جو اچھے گھر میں بیٹھے گا جب وہ مسجد میں آئے گا تو اس کا دل نہیں لگے گا، اس کی طبیعت مسجد میں اکتا جائے گی۔ اس لیے اپنے گھروں کو اچھا کرنا ہے تو اللہ کے گھر کو اس سے بھی اچھا کرو، تاکہ تمہاری طبیعت مسجد میں لگی رہے، تمہارا دل لگا رہے۔ اس لیے آپ نے چونا کروایا، آپ نے مسجد نبوی شریف میں لائٹنگ اور باقی تمام چیزیں دیگر، اس کو حضرت جناب عثمان غنی ذو النورین نے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین کے خلاف فتنہ پیدا ہوا، اور فتنے ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، آج بھی بہت سے فتنے ہیں۔ مصر سے بلوائی سبائی آئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ میں آ کے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے خلاف حملہ کر دیا۔ آپ کے گھر کے چار دیواری کے ارد گرد وہ سارے بدبخت اکٹھے ہو گئے۔ یہ یہودی تھے، یہودیوں کا فتنہ تھا، جس پروپیگنڈا سے مسلمان بھی متاثر ہو گئے، اور آج بھی یہودی اس انداز میں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آج بھی مسلمان متاثر ہو جاتے ہیں، آج بھی بالکل وہی جنگ ہے۔ تو انہوں نے جب چاروں طرف سے مدینہ طیبہ کو گھیرا اور گھیر کے انہوں نے نعرہ لگایا، جی اصل جو حق ہے وہ مولا علی کا ہے، حکومت کا، تو حضرت عثمان غنی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کلمہ بھی انہوں نے پڑھا، قرآن بھی پڑھا، قاری بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ تو عجیب سی کیفیت بن گئی، مسلمانوں میں بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی، جھوٹے خط انہوں نے جاری کروا دیے۔ اس طرح کام خراب کر کے انہوں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کا پانی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا، جس نے پورے مدینے کو پانی دیا تھا۔ 40 دن تک اس عثمان غنی کے گھر میں ایک قطرہ پانی کا نہیں جانے دیا گیا، 40 دن تک ان پہ کھانا پانی بند کر دیا گیا، رابطہ بند کر دیا گیا، سب ختم کر دیا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ 10 اپنی خوبیاں بیان کی تھیں کہ میں نے تمہیں پانی جاری کیا تھا، آج میرے ساتھ تم یہ کر رہے ہو۔ تو اس آخری لمحات میں جب آپ کے خدام، آپ کی فوج بھی تھی، مسلمانوں کے آپ امیر تھے، تو فوج نے آنا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اسلام کی فتح کے لیے جس جس بارڈر پہ ادھر ہی رہو۔ اور جو آپ کے سینکڑوں غلام تھے، خدام، انہوں نے تلواریں نکال کے کہا جی ہم ان بدبختوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کا ایک جملہ کروڑوں کتابوں پہ حاوی ہے، ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا، میرا جو غلام میرے حق میں تلوار نہ نکالے اور میرے حق میں لڑائی اور میرے حق میں اٹھ کر دوسرے دشمنوں سے لڑنا بند کر دے، میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ تو پوچھا حضرت اپنی جان تو بچاؤ، ہم تو تمہارے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فرمایا میں کون ہوتا ہوں کہ میرے وجود کی وجہ سے میرے آقا کریم حضور کے شہر مدینہ میں خون بہہ جائے، مدینہ طیبہ میں خون بہے میری وجہ سے؟ نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں، کوئی نہیں، بس تم نے لڑنا نہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بدبخت آہستہ آہستہ آپ کے گھر پر قابض ہوئے اور انہوں نے آپ کو شہید کیا۔ اور جس وقت آپ پہ تلوار ماری تو قرآن مجید کھلا ہوا تھا، آپ کا خون کا وہ قطرہ، وہ خون کے قطرے قرآن مجید پہ گرے، پر وہ قرآن کے قطرے گرے۔ وہ قرآن آج بھی استنبول ترکی میں اسی طرح موجود ہے، جس قرآن پہ آپ کے قطرے گرے، جس قرآن مجید پہ آپ کے خون کے قطرے گرے۔ سرکار نے فرمایا تھا جس وقت عثمان غنی کو شہید کیا جائے گا، پہلے ہی حضور نے بتا دیا تھا، جب عثمان غنی کو شہید کیا جائے گا پھر مسلمانوں کی تلوار واپس نیام میں نہیں جائے گی، پھر فرقہ واریت کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ کہ اس دور سے جنگ شروع ہے، آج تک جاری ہے، اور آج بھی کچھ فتنہ پرور لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے چکر میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے تو اپنی جان دے دی مگر مسلمانوں میں تلوار نہیں چلنے دی، آپس میں فرقہ واریت نہیں پھیلنے دی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی حتی الامکان کوشش کریں کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑیں، اور مسلمانوں کے جو اصل معاملات ہیں ہم ان کی طرف آئیں۔ آج قرآن مجید کو کافر جلا رہا ہے، یہودی عیسائی قرآن مجید کے خلاف آج وہاں پہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ قرآن کے لیے جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ دشمن کا وہ منصوبہ ناکام ہو۔ ہم کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ادھر گستاخی کرے اور آپ ادھر اٹھ کے آپ گلیوں میں آگ لگانا شروع کر دو، کوئی گاڑیوں کو آگ لگائے، کوئی بسوں کو آگ لگائے اور کہے جی ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔
یہ ملک تو پہلے ہی جلا ہوا ہے، آپ اس کو اور جلائیں گے، اس سے کافروں کو کیا نقصان ہوگا، اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا؟ نہیں، اس کی ہم بالکل حمایت نہیں کرتے۔ ہم اتحاد و اتفاق کے پیغامبر ہیں، ہم محبتوں کے داعی ہیں۔ اس کا اصل حال یہ ہے کہ کفر اگر قرآن سے دشمنی کر رہا ہے تو ہم قرآن سے اپنی محبت کریں، اور کس انداز میں محبت کریں؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں، خود قرآن مجید پڑھیں، ترجمہ و تفسیر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ احباب، سنتیں ادا